للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس عظیم الشان کائنات کو ایک مختصر سی مدت میں وجود بخشا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہی رب العالمین اس ساری کائنات میں تصرف فرما رہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کی تمام کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد اس شریعت میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی اضافہ قابل قبول ہے۔ شریعت وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آج کے اس درس میں جس عنوان کو منتخب کیا گیا وہ عنوان ہے زبان کے نقصانات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا انمول تحفہ اس کے جسم کے نام پر اللہ نے دیا ہے کہ جس کے تمام اعضاء بڑے ہی انمول ہیں، اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ ایک ایک عضو انسان کا ایسا ہے کہ جس ایک عضو کا بحق انسان اپنے تمام کوششوں کے باوجود ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان کو ایسی بہترین آنکھیں دی جس کے ذریعے انسان ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے اور دیکھ کر آسانی سے دنیا میں اپنے کام انجام دے سکتا ہے۔ اللہ نے کان دیے جس سے انسان سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دل دیا جو دھڑک کر سارے جسم میں خون کو پہنچاتا ہے۔ پیر دیے جس کے بل پر انسان چلتا ہے۔ ہاتھ دیے جس کے سہارے انسان کام کرتا ہے۔ لیکن ان تمام اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی جو نعمت دی ہے، یہ زبان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو نعمت تمام اعضاء پر بھاری ہے۔ ایک معنی میں یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ تمام اعضاء اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، جب انسان اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اب اس کے سامنے اس کا سارا دن ہے، دن کے سارے معاملات ہیں، لوگوں سے تعلقات ہیں، یہ سارا دن اس کے سامنے ہے۔ اس کے جسم کے جو سارے اعضاء ہوتے ہیں وہ سارے اعضاء زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے زبان انا بک نحن بک، کہتے ہیں کہ اے زبان ہم تجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان استقمتی استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہمارے سارے جسم کو ٹیڑھا ہونا پڑے۔ یعنی معاملات میں زبان کا جو کردار ہوتا ہے یہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ زبان جو حرکت کرتی ہے اسی پہ انسان کے سارے جسم کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے
انسان کے سارے جسم کے اعضاء یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں زبان سے. وہ گزارش کرتے ہیں کہ سارا دن تو ٹھیک رہ، زبان صحیح تو استعمال کر. تو اپنا جو ہے جب زبان چلے تو جب بھی کسی کے معاملے میں کچھ بول صحیح بول، اور کسی کے متعلق کوئی ٹیڑھی بات نہ بول. اگر ٹیڑھی بات بولے گی تو اس کا اثر ہم پر آئے گا. تو زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس سے جسم کے سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں. اور انسان کی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو زبان انسان کو جنت میں بھی لے کر جا سکتی، جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتی، اور یہی زبان انسان کو جہنم میں بھی لے کر جا سکتی. زبان انسان کو جنت میں بھی لے کر جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے کر جا سکتی. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو. بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو. تم اگر سیدھی بات کرو گے، زبان کا صحیح استعمال کرو گے، نتیجے میں کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا. اور جس بندے کے گناہ دھل جائیں وہ بندہ تو لازماً جنت میں جائے. تو انسان کی زبان انسان کو جنت تک لے کر جا سکتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے اذکار سکھائے ہیں، ایسے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے کلمات سکھائے ہیں کہ جن کلمات کو اگر انسان اپنی زبان پہ لاتا رہے تو وہ کلمات انسان کو جنت میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب بن سکتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ سچے دل سے یہ اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عبادت کی حقدار کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ کردار زبان کا ہے، یہ عمل زبان کا ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے ایمان لائے تو ایسا شخص جنت میں جائے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا الہ الا اللہ کنز من کنوز الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یعنی جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یعنی جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اپنی زبان پر رکھے گا، یہ بندے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ دیا جائے. اور اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کے جو دروازے ہیں، جنت کے جو دروازے ہیں، دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال سے جوڑ رکھے. آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، اس دروازے کو باب الریان کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جنت کا ایک دروازہ ہے باب الذکر. باب الذکر وہ دروازہ جس سے اللہ کا ذکر کرنے والے بندے جنت میں داخل ہوں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبان اگر اس کا صحیح استعمال ہو، انسان جنت میں جا سکتا ہے اور جنت میں اعلیٰ درجوں تک پہنچ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے تو جنتی سے کہا جائے گا کہ اے جنتی اقرأ ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجے آگے بڑھتا چلا جا، پڑھتا جا، تلاوت کرتا جا اپنی زبان سے اللہ کے کلام کی، اور جنت کے جو درجے ہیں ان درجوں میں بلندی حاصل کرتا چلا جا. وَإِنَّ آخِرَ مَنزِلِكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَتْلُوهَا، اور تیری آخری منزل جنت میں تیرا آخری درجہ وہ ہوگا، وہاں ہوگا جہاں آخری آیت کی تلاوت تو ختم کرے گا. دیکھیے آپ، زبان ایک ایسی چیز ہے انسان کو جنت میں بھی لے کر جا سکتی ہے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں تک انسان کو پہنچا سکتی ہے. اور اس کے برخلاف اگر اسی زبان کا غلط استعمال کیا جائے، اگر یہی زبان کا غلط استعمال کیا جائے
اس زبان کو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے، یہ زبان پہ انسان کا کنٹرول باقی نہ رہے، یہ زبان اگر غلطیاں کرنے لگ جائے تو پھر یہی زبان جو جنت میں لے جانے والی، جنت میں اعلیٰ درجوں تک پہنچانے والی ہے، یہی زبان انسان کو جہنم میں پھینکنے والی، یہی انسان کو جہنم کے جو ہے دہانے تک پہنچانے والی، جہنم کی گہرائی میں پھینکنے والی بن جائے گی۔ اسی جو ہے زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ ما اکثر ما يدخل الناس النار، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل ہے، کون سی چیز ہے، کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں، بہت سارے لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بننے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، الفم والفرج، الفم والفرج۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں پھینکے جائیں، یعنی ان کا غلط استعمال کریں گے جس کے نتیجے میں ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ یہ بات کہی، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون سا وہ شخص ہے جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان والی چیز کی مجھے ضمانت دے گا کہ اس کا غلط استعمال میں کبھی نہیں کروں گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز، یعنی اس کی زبان، جو اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی اس کی زبان کی ضمانت دے گا کہ میں اپنی زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان انسان کو جنت میں بھی لے کر جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے کر جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے اعمال کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تم توحید پر رہو، تم نماز ادا کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، روزوں کی پابندی کرو، حج کرو۔ اعمال کی ایک فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا ادلک بملاک ھذا کلہ، فرمایا کہ یہ تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز کی کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکال کر کہا، تکف علیک ھذا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اس زبان کو اپنے بس میں رکھو، اپنی اس زبان کو اپنے بس میں رکھو، یہ سارے اعمال انجام دینے میں تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ انسان جب اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے زبان، تو پھر انسان نیکی کے اعمال میں بھی اس کا جو ہے اس کی دلچسپی باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے بتایا، صحابی پریشان ہو گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری زبان سے جو ہم کہتے ہیں اس پر بھی کیا ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب و کتاب کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکیلت کا امک یا معاذ، فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اکثر لوگوں کو جہنم کی گہرائی میں لے جانے کا سبب ان کی زبان کے اعمال ہوں گے، ان کی زبان کے اعمال ہوں گے جو انسانوں کو جہنم میں لے جا کر پھینکنے کا سبب بنے۔ اور آج ہم زبان کے اعمال سے ناواقف، ہم زبان کے نقصانات سے ناواقف، ہم اپنی زبان سے کئی ایسے اعمال کر دیتے ہیں
کئی ایسے گناہ کر دیتے ہیں جو گناہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو گناہ انسان کو کافر بنا دیتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں صاف طور پہ کہا گیا کہ یہ گناہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ زبان سے یہ گناہ اگر انسان کرتا ہے تو وہ عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا، اس کو عذاب قبر دیا جائے گا، قبر میں اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور آج ہم ان چیزوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے زبان کے کئی گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا آج میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر وقت میں، مختصر الفاظ میں، میں زبان کے کچھ ایسے گناہ کا ذکر کرنا چاہوں گا جن گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن گناہوں میں اکثر ہماری عوام پڑی ہوئی ہے، اکثر ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو حضرات، گناہوں میں جو زبان کے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ جو عام طور پر معاشرے میں عام ہے، وہ گناہ ہے زبان سے گالی دینا۔ زبان سے گالی دینا، گالی کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کو برا کہنا، ایسا لفظ کہنا اس کے سامنے جو لفظ کے اس کو آر دلاتا ہو، جس لفظ سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، ایسا لفظ اس کو کہنا، اس کی برائی کرنا، یہ سباب اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے کے متعلق ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ بڑے والدین کے فرما بردار، صحابہ والدین کی بڑی قدر کرنے والے، انہوں نے تعجب کیا۔ صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے کوئی انسان اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ کیسے کوئی انسان اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اپنے سامنے والے کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی بدلے میں اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو یہ آدمی گالی کا سبب تو بنا۔ اس آدمی کے والدین کو جس نے گالی دی، اس کا سبب یہی آدمی بنا، تو اسی وجہ سے اس کا شمار اس طرح ہوگا کہ گویا اس نے اپنے والدین کو گالی دی ہے۔ لہذا اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں گندی گندی گالیاں زبان پر آنا یہ معمول کی بات بن چکی۔ جو جتنی بڑی گالی دے گا وہ اتنا بہادر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ جو جتنی بڑی گالی دیتا ہے لوگ اس کو اتنا زیادہ فارورڈ سمجھتے ہیں، اتنا زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، اور جو آدمی اچھے الفاظ میں بات کرتا ہے، جو آدمی لوگوں کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا جو ہے بھولا بھالا ہے، بڑا جو ہے بے وقوف آدمی ہے، لوگ ایسا اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر زبان سے گالی دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت برستی، اور اسی طرح زبان کے غلط استعمالات میں، زبان کے نقصانات میں جو عام طور پر معاشرے میں ایک گناہ زبان کا عام ہوتا جا رہا ہے، وہ گناہ ہے غیبت کا گناہ۔ غیبت کا گناہ، زبان سے غیبت کرنا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر غیبت کی تعریف پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کے غائبانہ میں، تمہارے بھائی کی غیر موجودگی میں تمہارے بھائی کے بارے میں ایسی باتوں کا ذکر کرنا جن باتوں کا ذکر تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہے، اس کے متعلق ایسی بات کرنا جو بات کرنا تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہے، اگر اس کے غائبانہ تم ایسی باتیں اس کے بارے میں کرتے ہو تو یہ اس کی غیبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے ساتھی میں وہ چیزیں موجود ہو، وہ برائیاں، وہ گناہ موجود ہو
جن کا ذکر میں کر رہا ہوں تو کیا تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں جب لوگ غیبت کوئی کر رہا ہے، کسی کے متعلق کوئی برائیاں بیان کر رہا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی کیوں تم غیبت میں لگے ہوئے ہو، کیوں غیبت کر کے اپنے گناہ بول رہے ہو، وہ آدمی جواب میں کہتا ہے کہ بھائی میں تھوڑی غیبت کر رہا ہوں، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں کوئی غیبت نہیں کر رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حقیقت بتائی جائے تو وہ غیبت نہیں ہے۔ تو صحابی یہی سمجھتے تھے، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اگر اس کے اندر موجود ہو تو کیا تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر یہ چیز موجود ہے تب یہ غیبت ہوگی، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ چیز، وہ کمی، وہ غلطی اس کے اندر نہیں ہے، پھر بھی تم اس کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہو، تو پھر یہ تو بہتان شمار کیا جائے، الزام شمار کیا جائے گا۔ بہتان بہت بڑا گناہ ہے شریعت میں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غلطی ہے تم بیان کر رہے ہو تب یہ غیبت ہے، غلطی نہیں ہے تب بیان کر رہے ہو تب تو یہ بہتان تراشی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج ہماری مجلسوں میں آپ مجلسوں کا حال دیکھیں، مجلس جمتی ہے، پرانے دوست اگر ایک ساتھ ملتے ہیں، ساتھی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، یا رشتہ دار کسی مجلس میں کسی دعوت میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر اسٹاف کے ممبر بیٹھ جاتے ہیں، جو شخص وہاں موجود نہیں ہے اب اس کی برائیاں شروع ہو جاتی، اب اس کی برائیاں شروع ہو جاتی، مجلس ختم ہی نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک کی برائی، ایک کے بعد ایک کی غیبت، ایک کے بعد ایک کی غیبت، اور خلاصہ مجلس کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس سب اپنی اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے جا رہے ہیں، سب اپنی اپنی نیکیاں دوسرے کے حق میں، دوسرے کے نام اعمال میں داخل کر رہے ہیں، اور انتہا میں سب یہ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں کہ جانے دو بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، جانے دو بھائی ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو پھر اپنی نیکیوں کو آپ کیوں ضائع کر کے اٹھ رہے ہیں؟ تو آج ہمارے معاشرے کی یہ سچائی ہے کہ زبان کا استعمال لوگوں کی غیبت میں لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت ہرگز نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے، کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، پھر غیبت تم کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانا پسند کرو گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، پھر کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو، پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ اس کی تفسیر میں ایک بڑی بہترین بات اہل علم نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نگاہوں سے چھپا کر رکھے۔ جب تک ان گناہوں کا ذکر کسی کے سامنے نہیں ہوتا، مجلس میں جب تک بات نہیں آتی، تب تک انسان کی امیج، اس کا تصور الگ ہوتا ہے، اس کی عزت باقی رہتی ہے، لیکن جب اس کے گناہوں کا ذکر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کی تصویر لوگوں کی نگاہوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر جو انسان کی ہڈیاں ہیں، ایک دم خوفناک ہڈیاں انسان کی، آپ تصور کیجئے اگر انسان کے جسم پر گوشت اور چمڑے کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے زینت بنا کر اس کے اوپر رکھی ہے، اگر یہ نہ ہو، صرف ہڈیوں کا جسم ہو، کیا کوئی دیکھ سکے گا کسی کو؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں رکھی جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک جسم کو خوبصورت لباس سے، خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت اور چمڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے گناہ کا تم ذکر کر کے انسان کی شخصیت کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، یہ ایسا ہی ہے کہ تم اپنے بھائی کے مردہ گوشت کو کھا کے اس کے جسم سے گوشت اتار کے اس کی ہڈیوں کو سامنے لا کر اس کے جسم کو بدنما کرو، یہ ویسا ہی ہے، تم غیبت کر کے گویا وہی کام انجام دے رہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے،
اور بعض مفسرین نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جس کی غیبت کی گئی اس کا گوشت کھانے پر، اس کے مردہ جسم کا گوشت کھانے پر انسان کو مجبور کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یہاں اس سے جڑی ہوئی آپ یاد رکھیں کہ غیبت اسی وقت ہوتی ہے جب بولنے والے کو سننے والے موجود ہوتے ہیں۔ جب بولنے والے کو سننے والے موجود ہوتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اس کی بات میں ایک اور مزید بات کا اضافہ کرتے ہیں، تبھی غیبت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی غیبت کرنے کے لیے آئے اور سامنے والا کہے کہ میں سننے کو راضی نہیں ہوں، میں یہ غیبت میں شریک نہیں ہو سکتا، تو کبھی غیبت نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف سے کبھی غیبت نہیں ہوتی، دو لوگ ملتے ہیں، دونوں جو ہے اس چیز میں شامل ہوتے ہیں، تبھی غیبت ہو سکتی ہے۔ لہذا آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسی مجلسوں سے بچائیں، ایسے ساتھیوں سے بچائیں، ایسے خاندان کے افراد سے آپ دور رہیں جو غیبت کی مجلسیں بٹھاتے ہیں۔ آپ اپنی نیکیوں کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرات، زبان سے ہونے والے گناہ اور زبان کے ایک نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان ہے جھوٹ بولنا۔ زبان کے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنی زبان سے جھوٹ بول کر میں اپنے کام میں آسانی پیدا کر سکتا۔ اپنا اگر کوئی سیٹ ہے، اگر جو ہے دکان پہ جانے میں لیٹ ہو گیا، کوئی جھوٹا بہانہ بنا دیے اور سیٹ سے بچ گئے۔ نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، باس کو جو ہے جھوٹ بول دیا اور جو ہے بچ گئے گناہ سے، وہاں پہ جو ہے اس کے غصے سے بچ گئے۔ اس طرح سے بہت سارے کاموں میں انسان جیسے پیسے لیتا ہے سامنے والے سے، جیب میں پیسے موجود ہے قرض ادا کرنے کے لیے، لیکن دل نہیں چاہ رہا ادا کرنا، اور انسان جھوٹ بول دیتا ہے پیسے نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ جھوٹ کے کئی شکلیں ہیں آج جو معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اور لوگ جھوٹ کو ایک معمولی سا کام سمجھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا بھی ایک کلا ہے، جھوٹ بولنا بھی ایک فن ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بھی ایک فن ہے اور ہم اس میں بڑے ماہر ہیں، ہمارے جھوٹ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ پکڑے گا آپ پہ جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز جو ہے ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ جب کبھی انسان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے، ایک فرشتہ تیار لکھنے کے لیے وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بولیں گے وہاں لکھ لیا جائے۔ اور جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایاکم والکذب، اے لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کہ یہ جھوٹ انسان کو گناہوں کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ انسان کو گناہوں کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ چھپانے کے لیے مزید 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ چھپانے کے لیے مزید 1000 جھوٹ انسان کو بولنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں کہا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ انسان کا جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ تَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور انسان کے گناہ انسان کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں، اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک بھی اس کا شمار جھوٹوں میں کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک فہرست ہوتی ہے بندوں کی، بعض بندوں کا نام سچوں میں لکھا جاتا ہے، بعض کا نام جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے رب کے نزدیک ہمارا شمار جھوٹوں میں کر دیا جائے، جھوٹوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیا جائے۔ بہت بڑا نقصان ہے زبان کا کہ لوگ اس سے جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے زبان کا جھوٹ بولنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح حضرات، زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتا ہے، وہ گناہ ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے پہ لعنتیں، لعنت کے الفاظ ایک دوسرے کے متعلق کہنا کہ اللہ فلاں پہ لعنت بھیجے، اللہ فلاں پہ لعنت نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر کوئی انسان اپنے بھائی پر لعنت کرتا ہے یا اس کو کافر کہتا ہے تو یہ کلمات جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ لعنت کے جو کلمات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور آسمان کی طرف جانے کے بعد اگر یہ لعنت کے کلمات یا یہ کفر کے کلمات سامنے والا اس کا حقدار ہے، واقعی ویسا ہے جیسے یہ کلمات ادا کر رہا ہے،
تو وہ کلمات اس کی طرف جاتے ہیں جس کے بارے میں کہے گئے، اور اگر ایسا ہے کہ وہ آدمی اس کا مستحق نہیں ہے، ناحق اگر کسی پر لعنت بھیجی گئی، ناحق کسی کو اگر کافر کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات لوٹ کر اس کی طرف آ جاتے ہیں، وہ کلمات لوٹ کر کہنے والے کی طرف آ جاتے ہیں، وہ لعنت اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ کفر کا جو فتویٰ اس نے اس پر لگایا، یا کفر کا لقب جو اس نے اپنے ساتھی کو دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کفر کا لقب اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ آدمی جس نے کسی اور کو کافر کہا، اگر وہ جس کے بارے میں اس نے اس کو کافر کہا وہ کافر اگر نہیں ہے تو اس کے کلمات اس کی طرف ایسے لوٹتے ہیں کہ یہ آدمی مرنے سے پہلے کفر کر کے مرتا ہے، یہ آدمی مرنے سے پہلے کافر بن کے مرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ آج معاشرے میں لوگوں کا تعصب ایک دوسرے کے متعلق ایسا، ایک چھوٹی چھوٹی غلطی، چھوٹے چھوٹی غلطیوں پہ لوگ ایک دوسرے کو اسلام سے نکالنے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ آدمی تو چور ہے، وہ تو میں اسے مسلمان ہی نہیں شمار کرتا، وہ آدمی وہ تو جھوٹا ہے، میں تو اسے مسلمان ہی نہیں شمار کرتا۔ آپ کون ہیں کسی کو مسلمان شمار کرنے؟ آپ کون ہیں کسی کے عمل پہ حکم لگانے والے؟ کسی کے عمل پہ حکم لگانا بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے۔ کسی کے متعلق کہنا کہ وہ کافر ہے، یا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے کئی بار میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے، بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، دو بھائی تھے۔ ایک بھائی بڑا نیک تھا، بڑے نیکی کے اعمال میں آگے بڑھتا تھا، دوسرا بھائی بڑا گنہگار تھا۔ جو بھائی نیک تھا وہ اپنے گنہگار بھائی کو ہمیشہ سمجھاتا کہ گناہ میں مت آگے جا، گناہ مت کر، گناہ مت کر، گناہ مت کر۔ ہمیشہ وہ کہتا کہ مجھے چھوڑ دو، معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان۔ ہمیشہ وہ بات ایسے ہی کہتا، اور وہ جواب میں یہی کہتا۔ ایک دن گناہ کرنے والے نے بہت بڑا گناہ کر دیا، گناہ کرنے والے نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ یہ نیک شخص جو تھا بہت غصے میں آیا، اور اس نے اس سے کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، جا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، جا اللہ کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ جملہ کہنا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب الفاظ سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو کون ہے میرے فیصلے میں دخل دینے والا؟ تو کون ہے میرے فیصلے میں دخل دینے والا کہ میں کس کو معاف کروں گا، کس کو عذاب دوں گا؟ جا میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا اور تیری تمام نیکیوں کو غارت کیا، اور وہ بندہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی کی نیکیاں ایک جملے سے انسان کو جو ہے جہنم میں لے کر چلی جاتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بکلمۃ لا یلقی لها بالا، کہ بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا کہتا ہے جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وَيَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، اور وہ اس کا ایک کلمہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کسی کو کافر کہنا، کسی پر لعنت کرنا، یا کسی کے عمل پہ حکم لگانا، کسی کے عمل پر فتویٰ لگانا بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے۔ آج افسوس ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اپنی کوتاہیاں ان کو نظر نہیں آتی، اپنی بے عملی ان کو نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ سوال پوچھیں گے آ کے عالم سے تو یہی پوچھیں گے کہ مولانا فلاں کو میں نے دیکھا وہ ایسا کرتا ہے، بتائیے اس کا کیا حکم ہے؟ فلاں ایسا ہے، اس کا یہ عمل ہے، بتائیے حلال ہے یا حرام؟ ارے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے نامی اعمال میں آپ کے عمل لکھے جاتے ہیں، آپ کی قبر میں آپ سے آپ کے عمل کا سوال ہوگا، محشر کے میدان میں آپ کے عمل کے اعتبار سے آپ کا حساب ہوگا۔ کسی اور کے متعلق آپ جو ہے مکلف نہیں ہیں، آپ کے نام اعمال میں اس کے عمل نہیں لکھے جائیں۔ جو فکر آپ دوسرے کے متعلق کر رہے ہیں اس سے زیادہ فکر آپ کو اپنے عمل کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے آپ کے لیے۔ کسی اور کو دیکھنا، کسی اور کے عمل پہ فتویٰ لگانا، اپنی زبان کو کسی اور کے متعلق فتویٰ لگانے میں استعمال کرنا بہت غلط بات ہے، یاد رکھیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا جو عام ہو رہا ہے، ایک تحریر لکھ کے کسی کے متعلق ڈال دیے، ایک ویڈیو بنا کر کسی کے متعلق ڈال دیے، آسان ہے لیکن اس کا اثر بہت خطرناک ہونے والا ہے، اس کا نقصان بہت خطرناک ہونے والا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح حضرات ایک آخری اور سب سے خطرناک بات بتا کر، سب سے خطرناک نقصان زبان کا بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے حضرات کہ انسان اگر اپنی زبان سے شریعت کے متعلق مذاق کرتا ہے،
شریعت کے کسی عمل کے متعلق مذاق کرتا ہے، اللہ کے متعلق کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی مذاق کے کلمات استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی نگاہوں میں وہ انسان کافر بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی نے ایک مجلس میں مذاق کرتے ہوئے کہا قراؤنا ہؤلاء، کہا کہ یہ جو ہمارے قاری ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پیٹ سب سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، یعنی گویا یہ سب سے زیادہ کھانے پینے کی طرف توجہ دینے والے لوگ ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں اتنے جو ہے بیکار قسم کے ہیں کہ جہاد میں کبھی جنگ میں آگے جائیں گے تو سب سے زیادہ کائر اور سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کے کچھ کلمات مسلمانوں کے متعلق اس آدمی نے کہے، اور یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا، اور صحابی کہتے ہیں اس حال میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکے تھے، اپنی اونٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ چکے تھے۔ وہ آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مذاق میں یہ الفاظ کہے، میں نے کھیل کود میں یہ الفاظ کہہ دیے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، افباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اباللہ وآیاتہ ورسولہ تستہزئون۔ فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ رب العالمین، اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول ہی تمہیں ملے تھے؟ لقد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے، لا تعتذروا، تم عذر مت پیش کرو، تم کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ تمہارا یہ عمل اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے متعلق جو تم نے مذاق کیا، یہ تمہیں کافر بنا چکا۔ اللہ اکبر۔ شریعت کے متعلق، اللہ کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اسلام کے احکام کے متعلق مذاق اڑانا کفر ہے، یاد رکھیے۔ آج افسوس ہے کہ زبان سے ایسے ایسے کفریہ کلمات ہمارے لوگ جہالت میں انجام دیتے ہیں کہ اگر شریعت کی نظر میں دیکھا جائے تو ان کو پھر کلمہ پڑھانا ضروری ہے، ان کو کلمہ پڑھانا ضروری ہے۔ اگر اسی حال میں مر جائیں تو سارے عمل ختم ہو کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے خوشی اور غم کے موقعوں پر ایسے کلمات انجام دیے جاتے ہیں۔ لوگ جب بہت زیادہ غم میں آتے ہیں، کسی کا جنازہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو ان کی خوشی برداشت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ کسی کی اگر نوجوان اولاد مر جائے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ان کی خوشی برداشت نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم نہیں آیا ہوگا اس کے اوپر، اللہ کو ان کے گھرانے پر رحم نہیں آیا ہوگا، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ اللہ نے اس کو موت دے دی؟ اب اس کے بعد کون پالے گا اس کے گھرانے والوں؟ اللہ اکبر۔ کتنے خطرناک کلمات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بجائے ہمیں اٹھا لے، اللہ کے فیصلوں میں ہم دخل دیں گے، اللہ کے فیصلوں میں ہم دخل دیں گے، ہم کہیں گے اللہ کو نعوذ باللہ ہم رہنمائی دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کس پہ رحم کرنا ہے کس پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا فیصلے ہم اللہ کو بتائیں گے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے احکام کا لوگ مذاق کیسے اڑاتے ہیں، اللہ کے احکام کا لوگ کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی آدمی جس نے پہلے داڑھی نہیں رکھی تھی، اب اس نے داڑھی رکھی ہے، اس کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کی داڑھی کا مذاق اس کا مذاق نہیں ہے، نبی کی سنت کا مذاق ہے، اللہ کے حکم کا مذاق ہے، شریعت کے حکم کا مذاق ہے، یاد رکھیں۔ کوئی آدمی ٹخنوں سے اوپر کپڑے پہنتا ہے، اس کے اس عمل کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی آدمی سر پہ ٹوپی پہنتا ہے، اس کے اس عمل کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سیدھی سادی شادی کرنے والا، وہ اپنی شادی میں کوئی چیز ضائع کرنے والا نہیں، سیدھی سادی شادی کرنا چاہتا ہے، نیک زندگی گزارنا چاہتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی اگر نیکی کا عمل کر رہا ہے، کوئی شریعت کے کسی حکم پر چل رہا ہے، اگر آپ شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اپنی زبان کے کلمات کی وجہ سے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں
خلاصہ کلام یہی ہے، یہی بات میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ زبان کو اگر صحیح استعمال کیا جائے، زبان سے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ زبان ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اور اگر زبان کا غلط استعمال کیا جائے، کسی کی غیبت میں، کسی کی چغلی میں، کسی کے جھوٹ بولنے کے سلسلے میں، کسی کو دھوکہ دینے کے سلسلے میں، کسی کا دل دکھانے میں، یا کسی اور گناہ میں اگر زبان کا استعمال ہو، یہ زبان ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کہی ہوئی ان تمام باتوں پر اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رکھنے والا بنائے، قرآن کی تلاوت میں لگانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پچھلے دنوں میں، پچھلی زندگی میں جو کچھ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جانے انجانے جو گناہ ہو گئے، اے اللہ ہمارے تمام ان گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اگلی زندگی میں ہمیں زبان کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔